نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله جو ہم نے اپنا ایک سفر شروع کیا گرامر کے حوالے سے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے بیسک گرامر کو پورا کور کیا ایڈوانس گرامر پر بھی کچھ پورشن ہم نے آلموسٹ کور کر لی ہے میکسیمم آج اور اگلے سیشن کے اندر اللہ نے چاہا اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ سیشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی کلاس کے بعد آپ سب لوگوں کی رائے سے خدایا ہم طے کریں گے کہ آگے آپ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے چاہتے ہیں چاہے آپ کریں آگے یا نہ کریں بس ایک میری درخواست ہوگی کہ اس کو جو کچھ بھی سیکھا ہے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اس کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں تو فائدہ ہوگا نہیں تو یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کھلے اونٹ کی طرح ہے اونٹ کو اگر کھول دیا جائے تو اگر پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا وہ قرآن ہو یا قرآن سے جڑی کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کو ریگولر بیس پہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے تو جو کچھ آپ نے اپنا جو اتنا عرصہ لگایا ہے آپ کو سب ضائع ہو جائے تو اور یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری میں اس کو کہوں گا بڑے اس کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے پڑھاتا ہوں اور ہر سیشن کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ابتدا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اور جیسے جیسے وہ وقت گزرتا رہتا ہے کچھ سیشن مس کر جاتے ہیں کسی کی کوئی مصروفیات آ جاتی ہیں کوئی دوسرے کام آ جاتے ہیں جس کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کچھ چند ساتھی رہ جاتے ہیں آخر میں جو ہمیشہ سنگل ڈیجٹ فگر ہی رہ جاتا ہے ہمارا میرے خیال میں شاید مجھے 7 سال ہو گئے شاید 2 ایسے موقع ملے ہیں کہ جب میں نے جس نمبرز پہ میں نے شروع کیا تھا اس کے اندر جو ریڈکشن جو ہے وہ مشکل سے 10 یا 15% ہوئی ہو کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو تعداد شروع ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو بہت ہی چھوٹے سے نمبرز رہ جاتے ہیں اور پھر اس نمبرز کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی بہت سارے لوگ پھر آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرتے اور جب ان سے کبھی ملاقات ہو جائے یا کبھی بات ہو جائے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ پھر ہم کریں گے پھر ہم شروع کریں گے تو یہ بڑا المیہ ہے میں ہر ایک میں اسی چیز سے ڈرتا ہوں ہمیشہ اور کیا وجوہات ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے میں جاننے سے قاصر ہوں کہ ہر انسان اپنے لیے اپنی جس چیز میں اس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں وہ اپنا ٹائم بھی نکالتا ہے اس پر اپنی محنت بھی کرتا ہے تو میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہوتی ہے اس میں کوشش کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ اس کے ساتھ لگے رہیں چاہے میرے ساتھ لگیں چاہے خود سے لگیں چاہے کسی کے ساتھ بھی لگیں لیکن اس کے ساتھ تعلق مت ختم کریں اچھی خاصی چیزیں آپ لوگوں نے کی ہیں جو بیسک گرامر کے حوالے سے وہ تقریباً ساری چیزیں آپ نے کی ہیں کوئی چیز مسنگ نہیں چاہے وہ آپ درس نظامی والوں کے ساتھ چلے جائیں جو 8 سال کا کورس کرتے ہیں نام کے ساتھ چلے جائیں ہاں ناموں کے فرق ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل زیادہ کم ہو سکتی ہے ضرور لیکن بیسک چیز کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو بس اس سے تعلق رکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع سے ایک بات کی تھی کہ عربی گرامر کی جو بنیاد ہے وہ ہے اس کا اعراب اعراب جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اعراب سمجھ میں آ جائے تو آپ سمجھیں آپ کو عربی کے قواعد سمجھ میں آ جائے کیونکہ اعراب ہی دراصل جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جملے میں کس چیز کی کیا حیثیت ہے اور کس حیثیت سے وہ آتا ہے اعراب کی آپ کو معلوم ہے کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں حالت رفع حالت نصب اور حالت جر
یعنی جر کا مطلب ہے کہ جس کو مجرور کہتے ہیں. تو مجرورات آپ کو معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں؟ جی طوبہ، مجرورات کتنے ہیں؟ سر حرف جارہ ہم نے جو پڑھے تھے وہ میرے خیال سے 8 پڑھے تھے. نہیں آپ میرا شاید سوال نہیں سمجھے. میں ابھی حرف جارہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ویسے حرف جارہ جو ہے، حروف جارہ وہ 11 ہیں، 8 نہیں. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی سچویشن ہے جب اسم حالت جر میں جاتا ہے. کب کب جاتا ہے اسم حالت جر میں؟ وہ 2 ہیں. کون کون سی؟ جب وہ ایک تو وہ جب وہ مضاف الیہ بن کے آئے، اس سے پہلے مضاف ہو. جب وہ مضاف الیہ بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایگزامپل دیں، کتاب زید، ٹھیک ہے. تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ بن جائے. یعنی حالت جر کی دوسری پہلی وجہ ہے مضاف الیہ بن جائے. اور دوسری وجہ کیا ہے اس کی؟ دوسری وجہ یہ اس سے جو وہ پہلے جارہ حرف میں جار آ ہوتا جائے. ہے، جب حرف جار آ جائے. حرف جارہ آ جائے. جیسے آپ کہیں من مسجدی، ملانے کے لیے کریں گے تو لگا دیں گے. حرف جارہ اس پہ آ جائے. اسم کی حالت جر میں جانے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو مضاف الیہ بن کے آ جائے گا یا اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہو جائے. یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں وہ مضاف الیہ بن کے آیا اور یہاں وہ حرف جارہ آیا. یہی 2 سچویشن ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری سچویشن نہیں. حفصہ مجھے یہ بتائیے کہ اسم کی مرفوعات کتنی ہیں؟ جی مرفوعات کتنی ہیں؟ یعنی حالت رفع میں رفع میں کب کب جاتا ہے؟ جب وہ مبتدا ہوتا ہے. ایک منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. پہلی سچویشن یہ آپ نے کہا کہ جب وہ مبتدا ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں فار ایگزامپل زید صالح، آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید نیک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ اسم جو ہے وہ مبتدا ہو جی اور اسی میں آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آ گئی، خبر بھی مبتدا ہو. خبر بھی مبتدا ہو. خبر بھی حالت رفع میں ہو. سر فاعل ہوتا ہے ہاں حالت سوری، رفع ہاں میں. خبر بھی حالت رفع میں ہو. زید صالح، لیکن دونوں حالت رفع. اور ہاں، حالت رفع میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. فاعل ہے. حروف مشبہ بالفعل حالت رفع میں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ نہیں، اس کے بعد جو اسم اس آتا ہے کو کیا وہ کہتے ہیں؟ اسم نہیں، سر اسم حرف النا، مشبہ بالفعل کی خبر اسم النا، حالت رفع میں ہوتی ہے. اسم النا. اسم انا نہیں، خبر و انا. خبر ہاں و خبر. انا کے حروف مشبہ بالفعل کے جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں انا زیدن صالح، تو آپ کہیں گے کہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے نا. تو آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کی، اب وہ کوئی خبر. حروف ہو، مشبہ بالفعل کی کیا چیز؟ خبر. خبر. یعنی خبر و حروف مشبہ بالفعل. تو یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، یہ 3 ہو گیا. صرف فاعل بھی حالت رفع میں. فاعل بھی حالت رفع میں ہے. اور وہ بند کر دو. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں جلسہ زید، تو
تو آپ نے کہا فائل بھی جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے فائل. اور بتائیے جی. لا نفی جنس کی خبر. لا نفی جنس کی خبر. جیسے آپ کے لا رجلا قائم، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. آپ کے پانچواں آپ کا ہو گیا لائے نفی جنس کی خبر. جی اور بتائیے. سر میں نے ایک اور لکھا ہے مگر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا لکھا ہے بس میں. اور نائب الفاعل ہو سکتا ہے. نائب الفاعل، نائب الفاعل یعنی آپ کہیں آپ نے مجہول کہا فعل میں. ضرب زید، آپ نے کہا نائب الفاعل بھی آ گیا. جی اور بتائیے سر. ماں کا اور لا کا جو اسم ہوتا ہے ہاں وہ بھی. ٹھیک ہے. ہاں ماں اور لا. جیسے آپ نے کہا ماں زید مجتہداً، تو ماں کی خبر جو ہے، ماں کی جو خبر ہے وہ بھی سوری ماں کا اسم، سوری اسم ماں، اسم ماں بھی ہو سکتا ہے اسم لا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لا کے لیے بس کنڈیشن یہ ہے کہ پھر مبتدا آپ کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، نکرہ ہونا چاہیے. اور بتائیے سر ایک اور رہ گیا. ایک اور رہ گیا. جی ایک عدد رہ گیا. زوہا آپ خاموش ہیں. مبتدا آ گیا، خبر آ گیا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر آ گئی، فاعل آ گیا، لائے نفی جنس کی خبر آ گئی. اسم الفاعل حالت نہیں ہوتا وہ تو حالت نصب میں ہوتا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے، وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. اسم الفاعل ہاں وہ تو کسی تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. اور ایک رہ گیا جی سر جی جمیل صاحب. ایک رہ گیا جی زوہا جی، ایک عدد رہ گیا. مجھے بھی نہیں پتا. سر مضاف تو رفع حالت میں تو حالت رفع سے کیا تعلق مضاف الیہ ہے نا حالت رفع میں. ہے؟ مضاف الیہ تو نہیں. حالت جر ہے. ہاں نہیں تو پھر ایک رہ گیا. چلے جی اس کا تعلق فعل سے. مفعول. حالت میں ہوتا ہے مفعول. نصب میں ضمیر سب میں ہوتا ہے وہ تو. ضمیر الفصل ڈاکٹر سر ضمیر الفصل. نہیں کانا کا اسم کس میں ہوتا ہے؟ کانا کی خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم ہوتا ہے نا. کان اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم. نائب الفاعل. کان اللہ غفورا، اللہ بخشنے والا ہے. کانا کا اسم حالت
रफन हालत रफा में होगा इस्मु काना, इस्मु काना। 8 चीजें हैं टोटल इस्म की हालत रफा में जाने की 8 चीजें हैं, हालत में जर में जाने की 2 चीजें हैं सिर्फ, और उसकी जाने की कितनी है जी? 8 चीजें। याद रहेगा? आप उसको लिख ले, नोट कर ले, इंशाल्लाह। पिक्चर भी भेजता हूँ मैं इंशाल्लाह। दो चीजें हो गई, मजरूरात हो गए, मरफुआत हो गए। अब क्या बचे? मंसूबात। मंसूबात बचे। जी से हर्फ मुशब्बह बिल फेल की इस्म होगा। ठीक है, तो जैसे मिसाल दें, इस्मो इन्ना, एग्जांपल देना साथ साथ। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्ना ज़ैदन सालिहन, पिछली वाली कोई कर ले। तो आपने क्या कहा? हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की का इस्म, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल का इस्म। जी, ला नफी जिन्स का इस्म, ला नफी जिन्स का इस्म। ठीक है, मफऊल, फॉर एग्जांपल आपकी थी ला रजुला काइमन, काइमुन। हाँ काइम आपने कहा लाए नफी जिन्स का इस्म, इस्म, लाए नफी जिन्स का। जी, और मफऊल सर, मफूल, मफूल छोड़ दें, आगे चले। माँ और ला की खबर। माँ और ला की खबर। एग्जाम्पल दे सर फटाफट। माँ ज़ैदुन मुज्तहिदन। माँ ज़ैदुन मुज्तहिदन। आपने कहा माँ और ला। ला की खबर। सर इसमें काना भी शामिल कर लें। बिल्कुल करेंगे। ये बताइए काना का क्या रास्ता? सर काना की भी तो खबर बिल्कुल, उसमें है। कान अल्लाहु गफूरन, काना की खबर थी। और बताइए, खबरू काना भी आ गया। और बताइए जी, 4 हुए अभी तक। मुजाफ से पहले अगर या दाखिल हो जाए तो। ठीक है, मुनादा मुनाफ हो गया, यानी या अब्दुल्लाही। ठीक है, तो ये हो गया मुनादा मुदाफ। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 5। और बताइए। उसके बाद आ जाता है मफूल। जी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक वो कहलाते हैं मफूल।
6 سے 10 تک کہلاتے ہیں مفعول. 11واں کہلاتا ہے حال. 12واں کہلاتا ہے تنجیز اور 13واں کہلاتا ہے مستثنا. آپ نے یہ پانچوں پڑھے میں اور مفعول آپ نے صرف ایک پڑھا ہے. اب ہم نے جو پڑھنا ہے 4 آپ کے باقی مفعول ہیں اور پھر حال، تمیز اور مستثنا. تو ٹوٹل اسم کی حالت نصب میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں؟ 13 وجوہات ہیں سر. اسم کی حالت نصب میں جانے کی ٹوٹل کتنی وجوہات ہیں؟ 13 وجوہات ہیں. 6 آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. 7 آپ نے پڑھنی ہے. بہت آسان ہے. مختصر آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے. شروع ہم کریں گے مفعول. مفعول بنیادی طور پہ 5 مفعول ہیں. مفعول جو ہے وہ بنیادی طور پہ 5 مفعول ہیں. آپ نے ابھی تک ایک ہی مفعول پڑھا ہے. مفعول جو ہے بنیادی طور پہ 5 ہیں. آپ نے ایک ہی مفعول پڑھا ہے اور اس مفعول کا نام جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہے مفعول بہ. آپ نے جو مفعول پڑھا ہے وہ کون سا مفعول پڑھا ہے؟ مفعول بہ ہے. مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ نے پڑھا ہے نا یہ مفعول. ایک ہی مفعول تو پڑھا ہے آپ نے. جی مفعول وہ جس پہ کوئی فعل واقع ہوتا ہے. مفعول بہ ایسا منصوب جس پہ فعل کا اثر ہوتا ہے. جس پہ فعل کا اثر کہتے ہیں آپ. یا آپ کہیں کہ مفعول بہ ایک ایسا منصوب اسم ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس پہ فعل کا اثر ہوتا ہے یا فعل واقع ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا السماوات والارض. اللہ نے کیا پیدا کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بالحق کے، حق کے ساتھ. انالیسس کریں اس کا. کیا کریں گے؟ خلق کا فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. باب خلق یخلق اور اللہ جو ہے اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. السماوات معطوف علیہ. ٹھیک ہے. واو حرف عطف. الارض معطوف. معطوف اور معطوف علیہ مل کر مفعول بن جائیں گے. مفعول بہ کہیں. جی مفعول بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. با جارہ ہے الحق کی مجرور ہے اور یہ متعلق ہے خلق کے. فرق ترجمہ کیا کریں گے؟ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ اس فعلیہ خبریہ ہو. جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں سر اس کا. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. اچھا کوشش کیا کریں کہ جو جملہ فعلیہ ہے نا اس کے ترجمے میں پہلے فاعل کو لائیں، پھر مفعول کو لائیں، پھر متعلق کو لائیں، فعل کو سب سے آخر میں لائیں. ہاں اگر کبھی کوئی چیز مقدم ہو گئی ہو تو دیگر بات. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ٹھیک ہے. بعض اب آپ کو پتا ہے کہ مفعول بہ جو دو بھی آ سکتے ہیں.
دو بھی آ سکتے ہیں. کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جو جس کو دو مفعول چاہیے ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں سوری جعل اللہ, اللہ نے بنایا, جعل اللہ الارض, اللہ نے زمین کو بنایا. اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ فراشن. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا, ایک فرش بنایا, ایک بچھونا بنایا. اس کی انالیسس کریں سر. جعل فعل واحد مذکر غائب, فعل ماضی واحد مذکر غائب, اللہ فاعل, الارض مفعول اول, فراشن مفعول ثانی. پھر اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اللہ نے اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا. نہیں, نکرا ہے سر. ایک بچھونا بنایا, ایک بچھونا یا ایک فرش بنایا. اچھا دیکھیں, مفعول بہی آپ پڑھ چکے جی. صرف آپ کے سامنے ایگزامپل میں نے کرا. مفعول بہی کے بعد جو دوسرا مفعول ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فی. مفعول فی کو سر ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کیا ہوتا ہے زوہا؟ ظرف کیا چیز ہے؟ سر شبہ جملہ نہیں, شبہ جملہ اپنی جگہ پر ہے. ظرف ایک ایسا اسم ہے جو کہ کسی جگہ کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ کوئی نسبت بناتا ہے. مطلب مفعول فی کہیں یا ظرف کہیں ایک ایسا اسم ہے جو فعل کے ہونے کا وقت یا جگہ بتا. فعل کے ہونے کا وقت یا جگہ بتا. تو ظرف جو ہے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک جس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں اور ظرف مکان. ایک اس میں کہلاتا ہے ظرف زمان. ظرف زمان کا کیا مطلب ہے؟ جو زمانہ, جو وقت بتا دے گا, جو آپ کو وقت بتاتا ہے. ایسا فعل جو فعل کے ہونے کا وقت آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے یہ مفعول کیا ہوتے ہیں؟ سارے مفعول ہوتے ہیں کہ حالت نصب میں ہوتے ہیں, منصوب ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں لیلن, لیلن کس کو کہتے ہیں؟ رات کو, رات کے وقت. میں آپ سے کہوں عشاءن, عشاءن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی رات کا وقت ہوتا ہے, شام. ایکچولی یہاں تھوڑا سا فرق ہے. لیلن کہتے ہیں پکی رات کو, عشاءن کہتے ہیں سمجھیں آپ کچی رات کو. عشائیہ بھی اسی سے نکلا ہے, عشاء کا وقت بھی اسی سے نکلا ہے. کھانے کا وقت نہیں ہوتا جس کو ہم عشائیہ کہے جاتے ہیں. یہ دیگر باتیں ہمارے یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ عشائیہ بھی رات کے 12 بجے ملتا ہے. زوہا لوگوں کے گھر پہ جب شادی ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, تو 12 بجے ہی کھانا ملتا ہے. نعمان نے مجھے بتایا تھا. تو لیلن رات کا وقت, عشاء کا وقت آپ کہہ دیں. اور کوئی بتائیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ صبحن. بکرتن, بکرتن کا کیا مطلب ہوا؟ صبح کے وقت. صبح کا وقت. دوحا, دوپہر کا. دوحا
جو دن چڑھنے والا وقت ہوتا. اسی طرح سے آپ کہہ لیں نہارن, دن کہتے ہیں نا. دن کا وقت ہو گیا. اسی طرح سے آپ کے جیسے آپ نے بھی کہا تھا صباحن, صباحن صبح کا وقت. میں آپ سے کہوں اصیلن, شام کا وقت. یہ سارے جو ہے, اور آپ یہ دیکھیں یہ سارے تنوین کے ساتھ آئے, یہ جتنے بھی اسم ہیں یہ سارے تنوین کے ساتھ ہیں, اور یہ مضاف بن کے بھی آ سکتے ہیں اور بغیر مضاف کے بھی آ سکتے ہیں. اگر یہ مضاف بن کے آئیں گے تو کیا ہوگا, مضاف بن کے آئیں گے تو پھر اس کی اعراب ہلکا ہو جائے گا. یہ مضاف بن کے آئیں گے تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں وجاؤ, وجاؤ, کیا لگ رہا ہے آپ کو جاؤ؟ فعل ہے, فعل ماضی جمع مذکر غائب. فعل ماضی جمع مذکر غائب. آپ اس کا ماضی اور باب بتا سکتے ہیں مجھ سے؟ ماضی بتا دیں ذرا. جیم واو جیم. اور یا. اب دیکھیں بیچ میں آنے بار آپ کو اس چیز تو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ کیا ہو سکتا ہے. مزید فی ہے یہ. نہیں ضروری نہیں مزید چاہیے, اچھا تبدیلی آتی ہے نا. جی جی. اس کا مادہ ہے جیم یا اور حمزہ. جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ. وہ جاؤ اور وہ آئے, وہ جاؤ اور وہ آئے. فعل ماضی جمع جمع مذکر غائب. مذکر غائب. فاعل اسی کے اندر موجود ہے. کیا ہے فاعل اس کا سر؟ ہم. ہم. وہ جاؤ اباہم. اباہم کیا لگ رہا ہے سر؟ یہ مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی ہے, کیا بن کے آیا ہے سر؟ مفعول. مفعول بن کے. ترجمہ کریں. اور وہ اپنے باپ کے پاس آئے. اور وہ اپنے باپ کے پاس آئے. اپنے باپ کے پاس آئے عشاءً. وہ اپنے باپ کے پاس آئے عشاءً. جب مفعول وہ ہو جائے کیا بن گیا؟ فی. یہ مفعول فی بن گیا. وہ آئے, وہ اپنے باپ کے پاس آئے رات کے وقت. وہ اپنے باپ کے پاس آئے رات کے وقت. جیسے ایک مثال کے طور پہ لے لیں, ایک اور آیت کر لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں لوہا کدھر ہے؟ سر یہیں لکھتے ہیں. چلیں ربی. کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ ندا نہیں لگ رہی؟ ندا تو چلے گئی, آج ہی گئی ہے. ہے کیا لگ رہا ہے مجھے بتائیے نا, ربی کیا لگ رہا ہے؟ یہ میرا رب مضاف الیہ ہوگا نا. بتائیے بتائیے, ہونا ہی نہیں. سر اسم سر مرکب اضافی ہی ہو جائے گا. ربی مرکب اضافی تو کیسے مرکب اضافی کیسے بنا مجھے بتائیے. وہ سر وہ جو اس میں پڑھا تھا نا ہم نے ندا میں, اور ربی اچھا مجھے ایک بات سر بتائیے. رب پلس یا کر کے وہ جو یا وہ ہو گیا تھا. اچھا مجھے بتائیے, یہ بھی ربی ہے
اور یہ بھی ربی ہے. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ بتاتے ہیں. ایک سیکنڈ تو ہو گیا. مل نہیں رہا وہ تو. جی اور بتائے گا. نہیں سر سر ربی. ربنا ہمارے رب سے پہلے اگر یا داخل ہو تو یا ربنا بھی آ سکتا ہے, صرف ربنا بھی آ سکتا ہے. اسی طرح ربوس میں یا حالت نصب کا یا ملایا جائے, حالت نصب کا جو ضمیر ہے وہ ملایا جائے تو اس سے ربی بنتا ہے. اور اس کو ہم دو طریقوں سے رکھ سکتے ہیں, یا کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور یا کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا ایک منٹ رک جائیے طوبا, مجھے اس کا ترجمہ بتائیے ربی. اس کا ترجمہ ہوگا اے میرے رب. ہے میرا. اور اس کا ترجمہ بتائیے. اس کا ترجمہ بھی اے میرے رب ہی ہوگا. سر وہ یا رب نہیں, ربی کا رب, ربی کے معنی میرا رب نہیں ہوگا بس. ربی ہے نا, ربی طوبا ربی تو ہے نا, میرا رب, اس کا میرا مطلب ہے رب. میرا رب. اور جو ربی کا جی مطلب ہے, اس کا اور مطلب جو ہے میرا رب صرف. اس سے اور پہلے ایک یا اگر لگا دیں, جب یہ یا لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے یا ربی. اب اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب. میرے رب. اے میرے رب. عربی قرآن مجید میں آپ کو یا عربی کلام میں آپ کو اس طرح سے ربی لکھنا مل جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کی جو یا ہے یہ بھی معذوف ہے, اور اس کی جو یہ یا والی متکلم ہے یہ بھی معذوف ہے. دونوں یا معذوف ہے. ربی کا مطلب ہے میرے رب, اس ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. اس کی دونوں یا یعنی حروف حرف ندا کی یا بھی معذوف ہے, اور اس کی یا متکلم میری جو یا ہے نا وہ بھی معذوف. اس کا ترجمہ کریں گے ربی اے میرے رب. اے میرے رب کیا بن جائے گا جی بتائیے. اے میرے رب کیا بنے گا؟ منادہ. منادہ بن جائے گا. نہیں اے میرے رب جو ہے وہ منادہ نہیں بنے گا. منادہ تو اس میں ندا بن جائے. سر ندا بنے گا, ندا. ندا بنے گا. اب جب ندا ہوگا تو پھر اس کا کیا ملے گا آپ کو؟ جواب ندا چاہیے. جواب ندا چاہیے. تو ربی انی, ربی انی کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ انی جو ہے وہ انا نہیں ہے, بیسیکلی اس میں انا ہے اور یا متکلم ہے. تو اس کا مطلب ہے انا تو حرف مشبہ بالفعل ہے. جی اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. تو انا کا اسم کیا ہے سر؟ اس میں یا متکلم انا. انا. ہاں ٹھیک ہے. انا کا اسم انا. اب آگے آپ کو خبر چاہیے. آگے اس کی خبر آ رہی ہے داؤد. داؤد کو کیا لگ رہا ہے؟ داؤد فعل ہے, فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہے, واحد فعل ماضی ہے اور متکلم کا صیغہ ہے, واحد متکلم. واحد متکلم کا صیغہ. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ میں نے پکارا. میں پکارتا ہوں یا میں پکاروں گا. سوری ماضی ہے نا, میں نے پکارا. میں نے پکارا. میں نے پکارا. میں نے کس کو پکارا؟ قومی. 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 قومی کیا لگ رہا ہے جی آپ کو؟ قومی مرکب اضافی ہے, میری قوم. مرکب اضافی کس حالت میں سر؟ یہ حالت نصب میں. کیسے پتہ چلا؟ سر اس میں حالت نصب کا ضمیر لگا ہوا ہے. نہیں تو جر کا بھی وہی ہوتا ہے. اور حالت رفع میں بھی یہی ہوتا. یا متکلم کو تو زیر چاہیے ہوتی ہے. سر مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہے تو اس کیونکہ دیکھیں آپ کو جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا. یہاں قومی بطور مفعول آ رہا ہے, جو ابھی جمیل صاحب نے کہا نا, یہاں قومی بطور
مفعول آ رہا ہے. تو آپ نے کہا داؤ تو فعل ماضی جمع متکلم فاعل اسی کے اندر ہے انا. قومی جو ہے وہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. یہ فعل پلس فاعل اور یہ بن گیا مفعول. میں نے بلایا اپنی قوم کو لیلن و نہارن. لیلن و نہارن. لیلن و نہارن کیا بن گیا جی بتائیے؟ معطوف علیہ اور معطوف اور پھر مفعول فی. یہ مفعول فی ہو گئے. میں نے پکارا اپنی قوم کو رات اور دن. اپنی قوم کو رات اور دن میں. یہ آپ کا بن گیا. یہ مفعول بہی ہو گیا اور یہ مفعول فی ہو گیا. مفعول فی مفعول بھی کے ساتھ بھی ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے. اب یہاں بھی تو کیا تھا آپ نے؟ کہاں گیا؟ یہ مفعول تھا نہیں. تو مفعول فی ایک طرح سے مفعول کو اور زیادہ الیبوریٹ کرتا ہے. نہیں ایلیبوریٹ نہیں کرتا. ہر ایک کا اپنا مقصد ہے نا. مفعول جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مفعول جو ہے وہ تو بیسیکلی مفعول بہی جو ہے وہ فعل کے واقع ہونے کا بات کرتا ہے نا. دعوت کس وقت دی تھی یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مفعول فی تو وہ ٹائم بتاتا ہے. ٹائم بتاتا ہے یا جگہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے وہ انا کے لیے کیا بن جائے گی؟ خبر انا بن جائے گی. اور یہ پورا انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے منادہ بن جائے گا. ندا بن جائے گی. ندا بن جواب جائے گی. ندا بن جائے. جواب ندا بن. جواب ندا بن. ترجمہ کریں پھر اس کا. اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی. میں نے دعوت نہیں اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کو دعوت دی. جی سر جی. تو مفعول فی کس کو کہتے ہیں حفصہ؟ یہ جو مانی جی مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ظرف ہاں اور وہ کیسے ایک ہی ہوتا ہے ڈیفینیشن دیں. کہ ایسا وقت یا اسم جو جگہ بتائیں. واقع وقت یا تو فعل کے جگہ ہونے بتائے کا جو فعل کے ہونے کا وقت یا یا جگہ. جگہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو مفعول ہوتا ہے جو مفعول فی ہوتا ہے اس میں دو اس سے ظرف ہو سکتے ہیں. اگر وہ وقت بتائے گا تو کیا کہلائے گا؟ ظرف زمان کہلائے گا. ٹھیک ہے. اگر وقت بتائے گا تو ظرف زمان کہلائے گا. اور اگر جگہ بتائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ ظرف مکان کہلائے گا. وہ پھر کہلائے گا ظرف مکان. مکان. یعنی اسم کے فعل کے ہونے کی جگہ بتائے گا. جیسے مثال کے طور پہ فوقا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر. اچھا. تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے. اماما سامنے آگے. سامنے. خلفا
पीछे पीछे, इंदा, नजदीक पास, माआ, साथ साथ, दूना, अलावा अलावा, बैना, दरमियान दरमियान। इसके बारे में एक चीज मुझे बताइए, क्या चीज आपको नजर आई थी खास? सबके आखिरी उस पे जबर है तो जबर तो आएगा ही ना, क्योंकि मफूल है ना, मफूल तो होता ही हालत नसब। जी। और क्या चीज नजर आई? तो सब तीन क्योंकि ये तो हम वकील पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या चीज नजर आई है जिसको दुआ ने कहा था शुरू जुमला? ये बतौर मुजाफ आ सकते हैं। ये सिर्फ बतौर मुदाफ आते हैं, इसीलिए आप देखें इसके ऊपर तनवीन होती नहीं, ये बन के ही मुदाफ आता है, ये हमेशा मुदाफ ही बन के आता है। अब इसके अंदर एक बड़ा खास है, ठीक है जी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रख रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। एक है कबलुन, और दूसरा है बादू। एक है कबलू और एक है बादू। इसके ऊपर देखिए, मैंने इसके ऊपर हरकत जो है वो हालत रफा की डाली है, पेश डाली है, ये भी जरूरत है। बाकी में मैंने किसी में नहीं डाली थी, इसमें डाली है, इसकी एक वजह है। कुरान मजीद में आपको ये कबलू जो है और बादू, ये आपको इस तरह से भी मिलेगा, सिर्फ कबलू लिखा हुआ भी मिलेगा, ये आपको कबला भी मिलेगा और ये कबली भी मिलेगा। ये कबलू भी मिलेगा, कबला भी मिलेगा और कबलू भी मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कबलू और बादू दोनों का एक ही टाइप है, सिर्फ कबलू के बादू की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कबलल फजरी, क्या मतलब करेंगे आप? फजर से पहले, फजर से पहले, फजर से पहले, ठीक है। अगर इससे पहले जो है हरफ जारा मिन आ जाए, हरफ जारा मिन आ जाए, तो फिर क्या होगा सर? मिन कबलिल, तो ये इससे पहले अगर हरफ जारा मिन आ जाए, तो ये इसकी शक्ल हो जाएगी फिर ये हालत है जर में हो जाएगा। हालत जर में चला जाएगा। यहाँ वो हालत नसब में था, यहाँ वो हालत जर में चला गया। इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे ये मुदाफ, ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह। इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे ये जारा, ये मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके इस मिन के लिए मजबूर। कुरान मजीद में आपको एक और उसलूब भी मिलेगा, कुरान मजीद में आपको इस तरह से भी मिलेगा, ये मिन और मुल्क के बाद आपको मिलेगा ये कबलू। ये क्या माजरा? ये क्या माजरा? जी फटाफट करें, कम से कम एक मफूल और करना है मैंने आपके साथ। सर इसमें मिन मौसूला के तौर पर तो नहीं है? मिन तो मौसूल बन ही नहीं सकता, मिन तो जा रहा है। बनता है मौसूला।
मिन तो मौसूल नहीं बन सकता। कोई आइडिया नहीं? आइडिया चले जी मैं आपको बताऊं। कबला क्या है जी? मुदाफ बन के आता है। जब भी आपको हरफ जारा भी मिले और आगे कबलू जो है वो हालत रफा में मिले तो आप समझ लीजिएगा इसका मुदाफिल महसूफ है, इसका मुदाफिल महसूफ है, छुपा हुआ है। और ये मुदाफ इलैह जो इसका महसूफ है, छुपा हुआ, वो हाजा हो सकता है। यानी ये बेसिकली था मिन क़ब्ल हाजा, इससे पहले ये। तो बेसिकली आपको कुरान मजीद में ये तीनों उसलूब मिल जाएंगे, कबलू के साथ भी और बादू के साथ। पॉइंट सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर मिन के बाद, क्योंकि मिन के बाद अगर कोई इस्म आता है तो हालत जर में होता है ना जी। अब अगर हालत जर में नहीं हो, अगर गैर मुनसरिफ होगा तो उसकी हालत जर और नस्ब एक ही होगी, इसके अलावा तो कोई और फर्क नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसे ही है ना जी। तो बस ये ध्यान में रख लें आप कि अगर मिन के बाद आपको कुरान मजीद में इससे जब ये कबला मिलता है ऐसे मिलता है, क्योंकि अगर इसका अगर मुदाफिल वाज़ेह होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली हालत जर में चला जाएगा। अगर इससे पहले हर्फ जारा है ही नहीं तो ये नॉर्मल फता में ही रहेगा। लेकिन अगर इससे पहले हर्फ जारा और ये खुद जो है पेश के साथ आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मुदाफिल महसूस है। तो दो मफूल हो गए आपके पास। एक हो गया मफूल बिही जिसके अंदर फेल का जिस पे असर पड़ता है। दूसरा आपने पढ़ा मफूल फी जो फेल के होने का वक्त या जगह बताता है। वक्त होगा तो वो ज़र्फ़े ज़मान कहलाएगा और अगर जगह होगी तो ज़र्फ़े मकान कहलाएगा। जो ज़र्फ़े मकान होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा मुदाफ बन के आते हैं, ये हमेशा मुदाफ बन के आते हैं। अब आपके साथ एक आखिरी करते हैं आज के लिए, उसके बाद बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली सेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं छोटी छोटी चीजें, इसमें आपको मैंने ना कोई प्रैक्टिस करानी है ना आपको मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बतानी है, बहुत मुख्तसर। जो तीसरा वाला मफूल है उस मफूल को कहते हैं मफूल लहू। मफूल लहू कहते हैं। और इस मफूल लहू का एक और नाम भी है, वो है ली अजलिही। मफूल लहू किस चीज को कहते हैं? ऐसे मंसूब इसम को होते हैं जो फेल के वाक़े होने का सबब बताता है, फेल के वाक़े होने की वजह बताता है, फेल के वाक़े होने की वजह बताता है। मफूल बिही जिस पे फेल का असर पड़ता है। मफूल फी वक्त या जगह बताता है। मफूल लहू क्या करता है? फेल के वाक़े होने की सबब या वजह बताता है। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ वाला, तर्जुमा भी साथ साथ करें, क्या करेंगे? और नहीं। वला तख्तुलू, क्या लग रहा है तख्तुलू आपको? तख्तुलू क्या लग रहा है? सर अमर है। कौन सा अमर है? सर फेले नहीं। फेले नहीं। कैसे पता चला फेले नहीं है? ला रहा है पहले, हैं? पहले ला रहे ये ला तो आ रहा है लेकिन ला तो नफी भी हो सकता है ना खाली। नहीं कैसे हुआ? नहीं क्या करता है? लाए नहीं क्या करता है? सर अखफ वो करते हैं। अब अलिफ आ जाता।
کیونکہ بیسیکلی کیا تھا تقتلون تھا. لا آیا تو اس نے کیا کیا, لا نہیں آیا تو اس نے اس کو اخف کر دیا. ترجمہ کریں. اور نہیں تم قتل کرو اور نہیں اور نہیں تم قتل لوگ کرو قتل کرو اور مت ہرگز مت قتل قتل کرو مت اور کرو نہیں تم قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ اولادکم. اولادکم. اولادکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر مرکب اضافی ہے اور مفعول ہے. کون سا مفعول؟ مفعول بھی ہی مفعول بہی. مفعول بھی بہی. آپ نے اس کو کہا فعل مضارع جمع مذکر حاضر اخف بسبب لا نہیں. ٹھیک ہے نا. اولادکم کا آپ نے اس کو کہا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ اور یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے بن گیا مفعول. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گی؟ اور نہیں اپنی اولادوں کا تم قتل کرو. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. کیوں نہیں قتل کرو؟ کیوں نہیں قتل کرو؟ خشیت املاق. خشیت املاق. کیا لگ رہا ہے خشیت املاق؟ سر وہ صفت صفت موصوف. نہیں 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 یہ اس پہ مضاف تنوین مضاف نہیں الیہ. مضاف مضاف الیہ ہے نا. سمپل. یہ اس میں اس کے اوپر الف لام داخل ہے نا. اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. کنفرمیشن کیسے ملتی ہے؟ آگے والے اسم سے. آگے والے اسم کس حالت میں؟ جر میں جر میں. مضاف مضاف الیہ ہو گیا. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. بل کے کیا خشیت املاق کا کیا مطلب ہے؟ مال کا گھٹنا. مال کا خوف, تنگدستی کا خوف. مال کا خوف, تنگدستی کا خوف. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے. اب دیکھیں ہم ترجمہ کریں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اور اپنی اولادوں کا ہرگز قتل مت کرو. کیوں مت قتل کرو؟ کی وجہ بیان ہو رہی ہے. فعل اپنی وجہ بیان کر رہا ہے. کیوں مت قتل کرو؟ مال کی مال کی کمی سے تنگدستی کی وجہ سے, مال کی کمی کی وجہ سے, جو بھی آپ اس کو مال کے خوف کی وجہ سے, کوئی بھی آپ جو مفہوم دینا چاہتے ہیں. اب یہ جو بنا یہ یہاں کیا بنا؟ مفعول. کون سا مفعول بنا؟ مفعول لہو. مفعول لہو بن گیا. مفعول لہو کرتا کیا ہے؟ مفعول لہو کچھ بھی نہیں کرتا, صرف فعل کے ہونے کا جو ہے وہ ریزن بتا. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ صرف اور صرف یہ صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہی, آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں آپ کے پاس دو دفعہ آ رہا ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ مفعول اول اور مفعول ثانی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں حالت نصب میں ہے نا. لیکن آپ اس کو کیونکہ ایک اس میں ہے دونوں مفعول, لیکن ایک مفعول بہی ہے جس پہ فعل واقع ہوا ہے, دوسرا مفعول لہو ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے آگے مفعول فی بھی آ سکتا تھا. مثال کے طور پہ آگے آ جاتا اب مت کرو لیلا, رات کے وقت, یعنی دن میں ڈر سکتے ہو رات میں مت ڈرنا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو دو تین سارے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر ترجمہ اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں. ترجمہ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی محسوس ہوگا. اب آپ کے دو مفعول رہ گئے, بلکہ دو مفعول کیا, جو ایک مفعول ہے وہ تو میں آپ کو کراؤں گا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوا. ایک مفعول رہ گیا آپ کا, اور اس کے علاوہ تین چیزیں رہ گئی آپ کی, حال, تمییز اور
استثنا مستثنا جس کو ہم کہتے ہیں. انشاءاللہ وہ چاروں چیزیں اللہ نے چاہا تو اگلی والے سیشن میں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کی رائے لیں گے کہ آپ جس طرح سے چاہیں گے آگے چلنا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے چلنے کی بھرپور کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.